رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ایسی گھڑی میں، اس گھڑی میں آپ کبھی گھر سے نکلا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے، اور اس گھڑی میں کوئی آپ کو ملتا بھی نہیں تھا، ملاقات بھی نہیں کرتا تھا، لگتا ہے کہ یہ دوپہر کی گھڑی ہے۔ جب گھر سے باہر نکلے تو فاتحہ ابو بکر، سامنے ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ ابو بکر، تمہیں کیا چیز گھر سے لائی ہے، تم باہر کیوں آئے ہو؟ قال، عرض کیا، خرجت القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے نکلا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لوں اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لوں اور آپ کو سلام کر سکوں۔ ابو بکر صدیق بھی بھوک سے تھے، اپنی بھوک انہوں نے ظاہر نہیں کی، بلکہ یہ باتیں عرض کر دی کہ میں آپ سے ملنے اور آپ کا چہرہ دیکھنے گھر سے نکلا ہوں اور آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد عمر بھی آ گئے۔ فقال، عمر، تم گھر سے کیوں آئے ہو؟ تمہیں گھر سے کس چیز نے نکالا؟ عرض کیا کہ الجوع یا رسول اللہ، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک سے بے قرار ہو کر نکلا ہوں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی بھوک ہی لگی ہوئی ہے اور میں بھی بھوک سے بے قرار اپنے گھر سے آیا ہوں باہر۔ یہ تینوں دوست، ایک صحابی ابو الہیثم، انصاری صحابی ابو الہیثم ابن التیہان کے گھر کی طرف چلے گئے۔ اس صحابی کے پاس بہت سی کھجوروں کے درخت تھے اور بہت سی بکریاں بھی تھیں، اور پاس کوئی نوکر نہیں تھے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے اس کی بیوی سے کہا، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ فقالت، اس نے عرض کیا کہ انطلق، وہ باہر گئے ہیں ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد ابو الہیثم بھی گھر پہنچ گئے، اپنی پشت پر مشکیزہ لادے اسے رکھا، نبی علیہ السلام سے چمٹ گیا اور اس کی زبان پر مسلسل یہ جملے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور ایک حدیث میں الفاظ بھی ہیں کہ اس نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا، ابو بکر و عمر کو دیکھا، تو بے ساختہ یہ کہہ اٹھا کہ ما علی وجہ الارض اکرم اضیاف منی اليوم، کہ آج اس وقت پوری روئے زمین پر مجھ سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا، جس کے مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اور ابو بکر و عمر بن گئے، تو اس وقت کون مجھ سے خوش نصیب ہوگا۔ پھر ابو الہیثم اپنے تینوں مہمانوں کو اپنے باغ میں لے گیا اور ایک قالین یا چادر بچھا دی ان کے بیٹھنے کے لیے، اور پھر وہ ایک کھجور کے درخت پہ چڑھا اور ایک خوشہ توڑ کر لایا، آپ کے سامنے رکھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو تر کھجوریں، رطب کھجوریں تھیں، صرف وہی لے کر آ جاتے، یہ ساتھ بسر اور خشک کھجوریں ساتھ نہ لاتے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش تھی کہ آپ چن چن کر کبھی رطب کھائیں اور کبھی بسر کھائیں، ایک ہی طرح کی نہ ہو بلکہ دو طرح کی ہوں، تاکہ کبھی یہ اور کبھی وہ آپ کھائیں۔ تینوں ساتھیوں نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بھی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم قیامت کے دن سوال کیے جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کا سوال کیا جائے گا